اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ ناظرین کرام، میں محمد عمر فلاحی آپ کی خدمت میں قربانی کی فضیلت اور اس سے متعلقہ اہم مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کوثر کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین کرام، قربانی یہ دراصل سنت ابراہیمی کی یاد میں پورے عالم میں سارے مسلمان اس عہد کے ساتھ مناتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ایک اشارے پر اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کی، ایسے ہی آپ کے حکم اور آپ کی اتباع میں جب ہمیں اپنی قربانی دینی ہوگی، اپنے نفس کی، اپنے جان و مال کی، تو ہم بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین کرام، قربانی یہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس پر صحابہ نے دریافت کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال جو قربانی کا جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اس طرح جو ہے قربانی جو ہے یہ دراصل جو ہے اس کی فضیلت اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں میں استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ ادا کرے تو پھر ہمارے مصلی یعنی ہماری عیدگاہ نہ آئے، یعنی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا سماجی بائیکاٹ کیا ہے۔ اضحیہ یہ قربانی جو ہے 2 ہجری میں مشروع ہوئی اور اس میں 2 عبادتیں ہوتی ہیں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یا سنت جس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قربانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ اضحیہ میں یہ چیز خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ صدقہ جو ہے اضحیہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر ان ایام میں کوئی صدقہ دینا چاہے اضحیہ کے بدلے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ جو ہے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ ان دنوں میں قربانی کا فریضہ ہی سب سے افضل ہے۔ اگر اضحیہ اور عقیقہ دونوں اکٹھا ہو جائیں تو اضحیہ جو ہے یہ افضل ہے، اضحیہ کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے عقیقے کی نیت کرتا ہے تو اس سے اضحیہ آپ کی ساقط نہیں ہوگی، اضحیہ نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے، قربانی بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عقیقہ بھی کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ افضل ہے۔ لیکن اگر دونوں کی استطاعت نہ ہو تو چونکہ قربانی جو ہے یہ خاص دنوں کے لیے موقوف ہے، ایام تشریق کے درمیان ہی اس کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے وہ قربانی کرے، اس کے بعد جب زندگی میں اس کو وسعت ملے تو وہ عقیقے کی سنت کو ادا کر سکتا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک عام طور سے سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا قربانی جو کر رہا ہے وہی قربانی جو ہے کرے یا کوئی کسی اور کو وہ ولی بنا سکتا ہے؟ تو اس میں افضل یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے اسی کو جو ہے اضحیہ کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کسی کو ولی بنا سکتا ہے، لیکن وہاں پر اسے حاضر رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے اضحیہ کے سلسلے میں ایک اور سوال یہ آتا ہے اس کے مسائل میں کہ کیا قرض لے کر جو ہے اضحیہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ چیز آپ کے سامنے واضح رہے کہ اضحیہ یہ سنت ہے، اور سنت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، اللہ رب العزت آپ کو اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جس کی آپ استطاعت رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ بالکل جو ہے قرض لے کر قربانی کرنا آپ کے لیے واجب یا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ صاحب مال ہیں لیکن بوقت ضرورت جس وقت قربانی دینی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو بالکل یقین ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں گے، تو اس صورت میں وہ جو ہے قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے اور پھر جو ہے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں بھی ایک چیز واضح رہے کہ زکوٰۃ کے مال سے آپ کی اضحیہ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ایک
دوسری نیت کے ساتھ ہوتی ہے اور اضحیہ ایک دوسری نیت۔ زکوٰۃ میں جو ہے وہ اس کے خاص مد ہیں، وہ صرف فقیر یا جو ہے مسکین یا اس کے جو دوسرے مد ہیں اسی میں خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ اضحیہ یہ خود آپ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں غریب اور امیر دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ اضحیہ جو ہے اس کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے جو ہے یہ جو ہے قربانی جو ہے یا اس طرح کی اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں بغیر نیت کے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اضحیہ کے سلسلے میں یہ بھی آپ جان لیں کہ جو شخص جو ہے کسی غیر ملک میں مقیم ہو، جیسے ہم اور آپ ہیں، اور ہم اپنی قربانی جو ہے اپنے ملکوں میں دینا چاہیں تو اس سلسلے میں علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں مقیم، جہاں قربانی کرنے والا رہتا ہے وہاں پر اس کی قربانی ہو جائے تو یہ افضل ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ اپنے ملک میں دینا چاہے تو اس کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ مردے کی جانب سے اضحیہ کے سلسلے میں عام طور سے ہمارے ملکوں میں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی مسئلہ جو ہے جاننا ضروری ہے کہ مردے کی جانب سے قربانی جو ہے اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر وصیت کی ہے تب تو سب کے نزدیک جو ہے اس کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو میجارٹی جو اسکالر ہیں، فقہا ہیں، جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں قرار دیتے الا یہ کہ اس نے وصیت کی ہو۔ اسی طرح جو ہے قربانی کا جانور جو ہے اس میں اشتراک، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بکری یا دمبا ہوتا ہے اس میں اشتراک یعنی مشارکت کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ صرف ایک کی جانب سے ہوگی، لیکن جو بڑا جانور ہے جیسے گائے یا بھینس ہے یا اونٹ ہے تو اس میں 7 لوگوں کی شراکت کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اضحیہ کے وقت کے سلسلے میں اس میں بھی جو ہے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ اضحیہ کا جو اول وقت ہے وہ یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اضحیہ کا جو آخری وقت ہے وہ ایام تشریق کا دن ہے، اس دن کے مغرب تک اس کا وقت ہے، یعنی عید کا چوتھا دن اس کے مغرب تک، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے عید کا جو تیسرا دن ہوتا ہے اس کی عصر تک ہی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ پہلے دن کی قربانی افضل ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قربانیوں کا اہتمام جو پہلا اضحیہ کا دن ہے قربانی کا اس دن اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سارعوا الی مغفرۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تو اس لیے ہمیں خیر کے کاموں میں مسابقت کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اضحیہ کے شرائط کیا ہیں، تو اضحیہ کے شرطوں میں سے یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ مویشی کے جانور میں سے ہو، بہیمۃ الانعام قرآن نے کہا ہے، یعنی جو جانور پالے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، جس میں جو ہے آپ کے دمبا ہوگا، بکری ہوگی، اونٹ ہوگا، گائے ہوگی، بھینس ہوگی، اس طرح کے جانوروں میں آپ شراکت کر سکتے ہیں۔ اب ان جانوروں میں سب سے افضل جو ہے اگر علماء کے مختلف اقوال کو ہم جمع کریں تو یہ ہے کہ جس قربانی کا جانور سب سے بہتر ہے، گوشت سب سے بہتر ہے، وہ اس کی قربانی افضل ہے، تو اس لحاظ سے دمبا یا بکری کی قربانی گائے اور بھینس کی قربانی سے افضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے 2 میڑوں کی جو ہے قربانی پیش کی۔ اب اخیر میں جو ہے قربانی کے گوشت جو ہوتا ہے اس کی تقسیم کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے بہتر جو شکل ہے، مستحب شکل ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھانے کے لیے رکھا جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ جو ہے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اس میں جو ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں یا دوسروں کو اپنے اقربا کو ہدیے میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس جواز سے لوگ آج فائدہ اٹھاتے ہوئے ذخیرہ اندوزی جو ہے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے فریج اور دوسری چیزوں میں اسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اضحیہ کی روح کے خلاف ہے۔ اصل جو ہے آپ جو اضحیہ دے رہے ہیں اس کا جو محرک ہونا چاہیے وہ رضا الہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اپنی قربانیوں میں غربا کو زیادہ سے زیادہ شریک کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے
گوشت کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کو آپ جو ہے غیر مسلم کو بھی ہدیتاً دے سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آپ سے قریب ہو سکے۔ اب آخر میں جن جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے یا قربانی میں ان جانوروں کو استعمال سے گریز کرنا چاہیے، اس میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں کہ جو بہت زیادہ جو ہے دبلا پتلا جانور ہو، یا اسی طرح اس کو کوئی مرض لاحق ہو، یا وہ آنکھ اس کی خراب ہو، یا اسی طرح کان کا کٹا ہو یا لنگڑا ہو، اس طرح کے جانوروں کو قربانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح سالم اور بہتر اور فربا جانور کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے چند قربانی کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کو سنت ابراہیمی کی یاد میں جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس فریضے کو انجام دیا، اسی جذبے کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔